بلوچستان میں لوگوں کو لاپتہ کرنے کا سلسلہ بھی تیز ہو گیا اور اب وہاں پہ لاپتہ افراد کو قتل کر کے ان کی لاشیں پھینکنے کا سلسلہ بھی بہت تیز ہو گیا اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ ہمارا جو کوسٹل بیلٹ ہے، مکران کا جو علاقہ ہے، تربت کا علاقہ ہے، وہاں پہ احتجاج ہو رہا ہے اور اس احتجاج کو بھی قومی میڈیا میں کوئی توجہ نہیں مل رہی۔ یہ 2 3 4 5 6 7 نوجوان نہیں ہیں، ان کی تعداد سینکڑوں میں ہے اور یہ جو نگران وزیر اعظم ہے یہ کہتا ہے جی صرف 40-45 کیس ہیں کہ آپ مجھے بلا لیں، میں آپ کو لسٹ دوں گا کہ کتنے لوگ صرف آپ کے وزیر اعظم بننے کے بعد بلوچستان سے ان کو غائب کیا گیا، کتنے لوگوں کو غائب کر کے قتل کیا گیا اور آپ کے وزیر اعظم بننے سے پہلے کتنے 100 لوگ جو ہیں، کتنے ہزار لوگ جو ہیں، ان کی لاپتہ افراد کی لسٹ جو ہے وہ قومی اسمبلی میں پیش کی گئی اور ان کا کچھ نہیں پتہ چلتا۔ یہ اپنے آپ کو بہت بڑا لیڈر سمجھتے ہیں، یہ کبھی کبھی بلوچستان والے جو ہیں یہ ان کی بھی بات سن لیا کریں، یہ ابھی سے نہیں، یہ کب سے کئی دہائیوں سے یہ فریادیں کر رہے ہیں۔ یہ دہشت گرد مجھے نظر نہیں آ رہے، آپ مجھے دہشت گرد نظر آتے ہیں کہ یہ بلوچ ہے۔ اب آپ کو بری لگی نا میری بات، بری لگی نا میری بات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ تمام لوگ جو اس وقت ہمیں اس احتجاجی کیمپ میں دیکھ رہے ہیں، میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں پر ہماری بلوچ مائیں اور بہنیں سینکڑوں ہزاروں میل کا سفر طے کر کے ادھر اسلام آباد میں آئی ہیں اور یہ سڑک کے کنارے کھڑی ہو کے تو اپنے جو لاپتہ بھائی ہیں، بیٹے ہیں، ان کے لیے فریاد کر رہی ہیں اور ان کا مقصد کیا ہے کہ ان کا بھائی یا ان کا بیٹا یا ان کا جو والد ہے اس نے اگر کوئی جرم کیا ہے تو اس کو عدالت میں پیش کیا جائے اور اگر اس نے کوئی جرم نہیں کیا تو پھر اس کو آپ رہا کر دیں۔ تو بڑے افسوس کی بات ہے کہ یہ جو بلوچستان کے لاپتہ افراد کا مسئلہ ہے اس پہ ہم کئی سال سے آواز بلند کر رہے ہیں لیکن یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ تو پہلے تو پارلیمنٹ میں کوئی نہ کوئی بات کرتا تھا، تو اب تو پارلیمنٹ بھی نہیں ہے اور آئین اور قانون کی جو بالادستی وہ ہے وہ ہمیں کہیں نظر نہیں آتی۔ تو یہ لوگ جو ہیں یہ پرامن احتجاج کر رہے ہیں، یہ پاکستان کے آئین اور قانون کے اندر رہ کے احتجاج کر رہے ہیں، لیکن جو لوگ ان کی آواز نہیں سن رہے وہ پاکستان کے آئین اور قانون کے مخالف لوگ ہیں، کیونکہ انہوں نے آئین کی دفعہ 10 کی خلاف ورزی کی ہے اور یہ جو بچی میرے اس طرف بیٹھی ہے اور اس طرف بیٹھی ہے ان کے بھائیوں کو اٹھایا گیا ہے، کافی عرصہ پہلے اغوا کیا گیا ہے اور عدالت میں پیش نہیں کیا۔ تو اگر عدالت میں آپ کسی کو اغوا کرتے ہیں، اٹھاتے ہیں، گرفتار کرتے ہیں اور اس کو آپ عدالت میں پیش نہیں کرتے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ پاکستان کے آئین اور قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ تو اب یہاں پہ میرا ایک سوال ہے کہ پاکستان کے آئین اور قانون کی خلاف ورزی کون کرتا ہے؟ وہ لوگ خلاف ورزی کرتے ہیں جو یہاں پہ پرامن انداز میں بیٹھے ہیں اور اپنی فریاد آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، یا وہ لوگ خلاف ورزی کرتے ہیں جو ایگو گاڑیوں پہ آتے ہیں اور اسلحے کی نوک پہ پرامن لوگوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ الزام یہ لگایا جاتا ہے کہ یہ جن لوگوں کو ہم نے غائب کیا یا گرفتار کیا یہ دہشت گرد ہیں۔ تو ٹھیک ہے، اگر یہ دہشت گرد ہیں تو آپ ان کو عدالت میں پیش کر دیں اور عدالت سے ان کو سزا سنائیں۔ اگر آپ ان کو عدالت میں پیش نہیں کرتے تو پھر میں یہ کہنے پہ مجبور ہوں کہ پھر آپ جھوٹ بول رہے ہیں، کیونکہ اگر کوئی دہشت گرد ہے تو ثبوت کے بغیر تو آپ اس کو دہشت گرد نہیں کہہ سکتے۔ تو اس لیے افسوس مجھے یہ ہے کہ اس وقت بظاہر پاکستان میں کہتے ہیں جی جمہوریت بھی ہے اور آئین اور قانون کی بالادستی بھی ہے اور میڈیا آزاد بھی ہے، لیکن آپ دیکھ لیں کہ اگر کسی اور ملک میں اس طرح یہ مائیں بہنیں جو ہیں یہ سڑک کے کنارے بیٹھ کے فریاد کر رہی ہوتی ہے تو ان کی بات جو ہے اس کو میڈیا پر ہیڈ لائن بنایا جاتا ہے، لیکن میرا اپنا تعلق میڈیا سے ہے۔ میں یہ کہنے پہ مجبور ہوں کہ یہ جو میرے دائیں اور بائیں جو خواتین بیٹھی ہوئی ہیں اور ان کے پیچھے جو نوجوان نظر آ رہے ہیں ان کی
آواز اسلام آباد کی فضاؤں میں اس لیے گم ہو جاتی ہے، کوئی ان کی بات اس لیے نہیں سنتا کہ یہ بلوچ ہے. اب آپ کو بری لگی نا میری بات، بلوچ ہے. اور آپ کون ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ ہم بہت بڑے پاکستانی ہیں. تو بھائی اگر آپ پاکستانی ہیں تو کیا بلوچ جو ہیں وہ پاکستان میں نہیں رہتے؟ تو آپ ان کی بات کیوں نہیں سنتے؟ لیکن یہ بات اب صرف بلوچستان تک محدود نہیں ہے. اب تو سندھ میں، پنجاب میں، خیبر پختونخوا میں، آزاد کشمیر میں ہر جگہ سے ہی لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے. اور خاص طور پہ جب سے یہ ایک بلوچستان سے تعلق رکھنے والا آدمی نگران وزیر اعظم بنا ہے تو بلوچستان میں لوگوں کو لاپتہ کرنے کا سلسلہ بھی تیز ہو گیا اور اب وہاں پہ لاپتہ افراد کو قتل کر کے ان کی لاشیں پھینکنے کا سلسلہ بھی بہت تیز ہو گیا. اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ ہمارا جو کوسٹل بیلٹ ہے، مکران کا جو علاقہ ہے، تربت کا علاقہ ہے، وہاں پہ احتجاج ہو رہا ہے اور اس احتجاج کو بھی قومی میڈیا میں کوئی توجہ نہیں مل رہی. تو اگر آپ قومی میڈیا پہ اس قسم کی خبروں کو روکیں گے تو ظاہری بات ہے پھر یہ خبریں سوشل میڈیا پہ آئیں گی. اور اب میری جو آواز ہے، جو میں یہ بات کر رہا ہوں، یہ بھی سوشل میڈیا کے ذریعے ہی آپ تک پہنچے گی. تو اس لیے وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ٹی وی چینلز کو اور اخباروں کو کنٹرول کر کے پاکستان کی بڑی خدمت کر رہے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ آپ ہم صحافیوں کو بھی مجبور کر رہے ہیں کہ ہم ٹی وی چینلز اور اخبار چھوڑ کے سوشل میڈیا کی طرف چلے جائیں، کیونکہ سوشل میڈیا پر ان مظلوموں کے لیے آواز اٹھانا جو ہے وہ نسبتاً زیادہ آسان ہے. ہاں مجھے پتا ہے کہ اس کی قیمت بھی ادا کرنی پڑتی ہے اور یہ قیمت ہم نے پہلے بھی ادا کی ہے اور آئندہ بھی کریں گے. تو میری جو پاکستان کے مختلف سیاسی جماعتوں کے جو کارکن ہیں اور جو لیڈر ہیں، تو ان سے گزارش ہے کہ واقعی اگر آپ پاکستان کی کسی بڑی سیاسی جماعت کے لیڈر ہیں یا اپنے آپ کو بہت بڑا لیڈر سمجھتے ہیں، یہ کبھی کبھی بلوچستان والے جو ہیں یہ ان کی بھی بات سن لیا کریں. یہ ابھی سے نہیں، یہ کب سے، کئی دہائیوں سے یہ فریادیں کر رہے ہیں. تو اس وقت میں نے جو ایک پلے کارڈ اٹھایا ہوا ہے، کچھ تصویریں میرے سامنے آپ دیکھ لیں. یہ راشد حسین ہے، جہاں زیب ہے، اور یہ جو تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے یہ سعید احمد کی ہے. اس طرف بھی آپ دیکھیں یہ محمد آصف ہے. بہت سے نوجوان جو ہیں ان کو غائب کیا گیا. یہ 2 3 4 5 6 7 نوجوان نہیں ہیں، ان کی تعداد سینکڑوں میں ہے. اور یہ جو نگران وزیر اعظم ہے یہ کہتا ہے جی صرف 40-45 کیس ہیں. اس کو میں کہنا تو نہیں چاہتا لیکن میں چیلنج کرتا ہوں کہ آپ مجھے بلا لیں، میں آپ کو لسٹ دوں گا کہ کتنے لوگ صرف آپ کے وزیر اعظم بننے کے بعد بلوچستان سے ان کو غائب کیا گیا، کتنے لوگوں کو غائب کر کے قتل کیا گیا، اور آپ کے وزیر اعظم بننے سے پہلے کتنے 100 لوگ جو ہیں، کتنے ہزار لوگ جو ہیں، ان کی لاپتہ افراد کی لسٹ جو ہے وہ قومی اسمبلی میں پیش کی گئی اور ان کا کچھ نہیں پتہ چلتا. تو یہاں پہ یہ جو ایک پرامن احتجاج ہے، تو آپ کہتے ہیں جی کہ یہ سارے جو لوگ اٹھائے ہوئے ہیں یہ دہشت گرد ہیں. تو دہشت گرد کبھی اس طرح پرامن احتجاج کرتے ہیں؟ دہشت گرد تو اس طرح پرامن احتجاج نہیں کرتے. اور دہشت گردوں کی مائیں بہنیں جو ہیں وہ اس طرح سڑک پہ بیٹھتی ہیں، ان کی مائیں بہنیں تو اس طرح سڑک پہ نہیں بیٹھتی. تو آپ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ دہشت گرد مجھے نظر نہیں آ رہے. آپ مجھے دہشت گرد نظر آتے ہیں کیونکہ آپ پاکستان کے آئین اور قانون کو اپنے بوٹ کی نوک تلے روزانہ رونتے ہیں اور ابھی بھی رونتے ہیں اور ابھی بھی روند رہے ہیں. اگر آپ نہ روند رہے ہوتے تو میں ان بیچاری مظلوم اور